اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت اچھے بدلے دے گا اور وہ دنیا میں ہدایت پر ہیں، ان کی کچھ صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ دنیا میں ہدایت پر ہیں اور رب العالمین کے ہاں قیامت کے دن بہت خوبصورت بدلوں سے نوازے جائیں گے، ان کی کچھ صفتیں بیان فرمائی۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین بدلے پائیں گے، جو دنیا میں کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش اور فحاشی سے بچتے ہیں، الا اللمم، ہاں البتہ کچھ صغیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں، ان سے ہو جاتے ہیں، کبائر سے بچتے ہیں، فحاشی سے بچتے ہیں، اور کچھ صغائر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بے شک تیرا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے، اور وہ جانتا ہے تمہیں، جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اس وقت سے جانتا ہے، اور جب تم اپنے ماں کے پیٹ میں بچے تھے اس وقت سے بھی جانتا ہے۔ لہذا اپنی پاکیزگی مت بیان کرتے پھرو، اپنے آپ کو پاکیزہ لوگوں کو مت بتاتے پھرو، تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہ سورۃ نجم ہے، حقیقت میں تو پچھلے سبق کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ جو لوگ اچھائیاں کرتے ہیں، ہدایت پر قائم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین قیامت کے دن بدلے دے گا۔ پھر ان کی کچھ صفتیں بیان کر۔ پہلی صفت تو یہ بیان کی کہ وہ لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور فواحشات سے بچتے ہیں۔ قرآن کریم میں فاحش کا جو لفظ ہے عمومی طور پر بے حیائی، بدکاری اور زنا کے معنی میں آتا ہے، تو کبیرہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور بے حیائی بدکاری کے کاموں سے بھی بچتے ہیں۔ تو یہاں کبائر الاسم قرآن نے کہا ہے کبیرہ گناہ، اس سے پتہ چلتا ہے صغیرہ گناہ بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جس دنیا میں آیا ہے اس میں بے پناہ مواقع ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہیں، تو حد اعتدال سے جیسے ہی انسان ہٹتا ہے، جو رستہ اللہ نے بتایا ہے اس سے جیسے ہی ہٹتا ہے یہ گناہ ہے۔ بعض دفعہ ہٹنا چھوٹا ہوتا ہے اور بعض دفعہ ہٹنا بڑا ہوتا ہے۔ تو گناہ کی تعریف یہی ہوئی کہ جو راہ رب نے بتائی ہے اس راہ سے دائیں بائیں ہونا یہ گناہ ہے۔ اب یہ گناہ کبھی کبیرہ ہو جاتا ہے اور یہ گناہ کبھی صغیرہ ہوتا ہے۔ اگر وہ نافرمانی، وہ راہ اعتدال سے ہٹنا وہ زیادہ سنگین ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہوگا، اور اگر وہ کم سنگین ہے تو وہ گناہ صغیرہ ہوگا۔ تو کبیرہ گناہ سے بچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں خوشخبری بیان کی ہے کہ میں ان کو بہترین بدلے دوں گا ان کے اعمال کے۔ تو اس قرآن کی آیت سے ہمیں دو تقسیمیں ملی، دو تقسیمیں، ایک کبیرہ گناہ کی اور ایک صغیرہ گناہ کی۔ اور گناہ کی تعریف میں نے آپ کے سامنے کر دی، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ سے دائیں بائیں ہونا یہ گناہ ہے۔ اب اس میں کچھ کبیرہ ہے اور کچھ صغیرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے، اس نافرمانی کا بدلہ اسے ضرور ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی تو صحابہ پریشان ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا، خصوصاً ابو بکر نے جب سوال کیا کہ یہ تو بہت خطرناک بات ہے، گناہ تو ہم میں سے ہر شخص سے ہوتے ہیں اور اس کا بدلہ جب اللہ تعالیٰ دے گا تو سزا ہے۔ فرمایا کیا تمہیں بھوک پہنچتی ہے؟ فرمایا ہاں۔ بیماری لگتی ہے؟ جی ہاں۔
तंगियां मुसीबतें आती हैं, ये सारे छोटे छोटे जो दुनिया के मसाइब थे आपने वो गिनवाए। फरमाया ये जब मोमिन को लगती है और वो कबायर से बचने वाला होता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को इन आफतों के और इन मुश्किलात के जरिए से माफ कर देता। यह भी एक सजा हो गई। लाजमी नहीं है कि वो जहन्नम की सजा हो या आखिरत की सजा हो। बाज गुनाहों की सजाएं इंसान को दुनिया में मिलती है और बाज गुनाहों की सजा इंसान को आखिरत में मिलेगी और वो बड़ी सजा है। तो जो लोग कबीरा गुनाहों से बचते हैं अल्लाह ताला उनके सगीरा गुनाह छोटी छोटी नेकियों की वजह से माफ करता रहता है। जैसे वुजू करने पर गुनाह माफ होते हैं, ये सारे सगीरा गुनाह है। लेकिन कब है? जब ये कबीरा गुनाहों से बचता है, कबीरा गुनाहों से परहेज करता है, इज्तनाब करता है, उस गुनाहों को अपने लिए मुसीबत समझता है, अल्लाह के अदाब से डरता है, अल्लाह की पकड़ से डरता है। सगीरा गुनाह करने पर अल्लाह तबारक व तआला इसकी वो पकड़ नहीं करेंगे, बल्कि इसके छोटे छोटे अमाल की वजह से अल्लाह ताला इसके छोटे गुनाह माफ भी करते रहते हैं। अब अगला मरहला हम ये समझें कि ये गुनाह जो हम अपनी जिंदगी में हर हाल में करते हैं, कोई शख्स ये ना कहे कि मैं गुनाह नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है, ऐ आदम की औलाद तुम सब गुनाहगार हो, तुम सब गुनाहगार हो, लिहाजा अपनी पारसाई और अपनी इफ़्फ़त और अपनी पाकीज़गी पर ज़ोम ना करो, इस पर उज्जब ना करो कि मैं बहुत पाकीज़ा हूं। तुम सब गुनाहगार हो, फतूबू इलैहि, लिहाजा मेरी तरफ हमेशा रुजू रखो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूं। यह सही हदीस है, सही मुस्लिम में, तुम सब गुनाहगार हो, लिहाजा रुजू हर हाल में रखना है। अल्लाह ताला की तरफ रुजू, अरबी में इसको तौबा कहते हैं। तौबा हर हाल में करते रहना चाहिए, किसी हाल में भी तौबा और इस्तिग़फ़ार का अमल इंसान की जिंदगी में बंद ना हो, हमेशा तौबा इस्तिग़फ़ार करे, इसलिए कि दुनिया में बेपनाह गुनाह है जो हम आदतन करते हैं, आदत बनी हुई है और उसको गुनाह नहीं समझता इंसान। आदतन गुनाह, कभी हम गौर करें, आदतन गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी है वो, लेकिन वो आदतन हमसे हो रहे और एहसास भी नहीं है कि ये गुनाह है, चूंकि आदत का हिस्सा बन गया। हम में से हर शख्स की अपनी अपनी जिस तरह सलाहियतें हैं, सोचे हैं, फिक्रें हैं, तहजीबें हैं, इसी एतबार से आदतन हमारे अलग अलग गुनाह भी है। और ये जो गफलत है हम उसको समझ नहीं रहे कि ये गुनाह है। ये गफलत तकवे में कमजोरी की वजह से, जब तकवा इंसान में आता चला जाता है तो फिर उसकी एक एक हरकत पर उसकी निगाह, उसका दिल, उसका शऊर गिरफ्त कर रहा होता है और इंसान फिर बड़े फूंक फूंक कर कदम रखता है कि ये मैं कर क्या रहा हूं। ये कमजोरी है हमारे तकवे की, हम आदतन गुनाह करते, और कुछ गुनाह ऐसे हैं जो हम लाइल्मी में करते, इल्म नहीं होता, पता नहीं होता, खबर नहीं होती कि ये गुनाह है या नहीं। हम में से कौन है जो कहे कि मेरा इल्म कामिल है? जब इल्म कामिल नहीं है तो फिर हम गुनाहगार हैं। इल्म वसी होता है तो फिर इंसान की फहम, फरासत और तकवे की जो हदें हैं ये भी फैलती चली जाती है। लिहाजा इल्म को भी हासिल करना चाहिए। इल्म है ही इसीलिए, याद रखें, वो इल्म जो रिवायात में है, जो जुबान पर है, जो बहस तमहीज के लिए है,
جو تقریر باز کے لیے ہے اور اس علم پر عمل نہیں ہے، یہ ببال ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ علم نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ کیے جا رہا ہے اور اس گناہ کا بھی کوئی احساس نہیں ہوتا، تو توبہ کیسے؟ کتنے گناہ ہیں جو ہم جہالت میں اور لا علمی میں کرتے ہیں، اور کتنے گناہ ہیں جن کا علم ہے پھر ہم کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ علم بھی ہے، گناہ بھی کرتے ہیں، پتہ ہے بعض دفعہ کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، چلو وعید نہیں ہے، اس پر پکڑ نہیں بیان ہوئی، حکم تو ہے نا۔ بعض ایسے احکام ہیں جو اللہ کا حکم ہے، نہ کرنے پر وعید نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم وہ نافرمانی کرتے، علم ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ نہ کرو، ہم کرتے، گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، علم ہے، لیکن ہم اس علم کے خلاف کرتے ہیں۔ کتنی باتیں ہیں ہم اپنے وجود کے ارد گرد اپنی فہم و فراست کے ساتھ جائزہ لیں، کتنی باتوں کا علم ہے اور ہم وہ باتیں اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر پر، اپنے معاملات پر لاگو نہیں کرتے، علم ہونے کے باوجود۔ کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم صرف اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے کرتے، ہم میں سے ہر شخص زیادہ جانتا ہے، ناک اونچی رہے، معاشرے کے اندر یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ایسا ہے، گناہ کر لیتا ہے، پرواہ نہیں ہے، ناک اونچی رہے، معاشرے میں نام رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ شادی ہو رہی ہے یا میت ہو رہی ہے لہذا گانا بجانا کر لو، بغاوت کر لو، فضول خرچی کر لو۔ کتنے ایسے گناہ ہیں ہم اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے کرتے، یہ وہ چیزیں جو ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات پر فٹ کر سکتا۔ معیار زندگی بلند ہو، بڑا گھر ہو بھلے رشوت لے کے ہو، گاڑی ہو بھلے سود کی کمائی سے ہو، معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے کتنے گناہ ہیں جس کا ہم ارتکاب کرتے۔ کس کو بلند کرنا؟ معیار زندگی کو بلند۔ شیطان تو آئے گا آخری نمبر پر۔ ہم اپنے معاشرے میں اپنے احوال پر نظر کریں، جہالت میں گناہ، لا علمی میں گناہ، عادتاً گناہ، معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے گناہ، اور کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں زر کی لالچ میں کرتے ہیں اور اقتدار کی لالچ میں کرتے، مال و دولت کی لالچ میں کتنی غلط ڈیلنگ، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، مال زر کی لالچ میں، ہوس ہے، اس ہوس کی لالچ میں ہم یہ گناہ کرتے، اقتدار کی لالچ میں ہم گناہ کرتے، اقتدار ملنا چاہیے، عہدہ ملنا چاہیے، سلطہ ملنا چاہیے، طاقت ملنی چاہیے، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ جو طاقت میں لے رہا ہوں یہ طاقت ہمیشہ بغاوت پر ابھارتی ہے۔ بہت کم ہوتے کہ طاقت کے بعد، قوت ملنے کے بعد، اختیار ملنے کے بعد وہ عاجزی کے ساتھ کام کرے۔ تاریخ بھری پڑی ہے، طاقتور طبقے کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا۔ اذا اردنا نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، مترف خوشحال لوگ ہم انہیں حکم دیتے رہیے یہ کام کرو، وہ اپنی خوشحالیوں میں مست رہے۔ خوشحالیاں تکبر، ضد ہے عاجزی کی، اور اس تکبر میں وہ چلے رہے، اس ہوس میں پڑے رہے، ہوس اقتدار میں، قوت کے نشے میں، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں سنا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، سلطہ مل گیا ہے،
हुकूमत मिल गई है, सल्तनत मिल गई है, और फिर तकब्बुर, लोगों के हुकूक को गस्ब करना, अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करना, कमजोर को दबाना, ये गुनाह है सारे, और ये हम आज खुलेआम करते हैं। हम अपने मुआशरे में देख लें भाइयों, ये गुनाह है जो हम कर रहे हैं। कितनी तौबा बनती है, कितना अल्लाह ताला की तरफ रुजू बनता है, कितनी आजियां बनती है, कितना तौबा इस्तिगफार का एहतमाम हम पर लाजिम आता है। हम सोचे, हम गुनाह करते हैं अपनी औलाद के मेयार जिंदगी को बुलंद रखने के लिए, है मुआशरा है हमारा, अपनी औलाद का मेयार जिंदगी बुलंद हो, हम गुनाह करें। हर शख्स सोच सकता है, ये मैं मुजमल बातें बयान कर, हर शख्स के अपने अहवाल हैं और उस पर हम लगे हुए। औलाद का मेयार जिंदगी बुलंद हो, इसके लिए गुनाह हो रहे, इसके लिए अल्लाह ताला की बगावतें हो रही, और हम लगे हैं कहीं शहवत परस्ती है, बदन में अल्लाह ताला ने जो वो कुव्वत वदीयत की है जो गुनाह वाली है, वो जाग गई है। हवस में, शहवत परस्ती में, उसकी तकमील में गुनाह हो रहे, और उस गुनाह में भी गुनाह पर गुनाह है। इज्जत और इफ्फत भी गई, आंखों की शर्मो हया भी गई, बदन की पाकीज़गी भी गई, बाप की दाढ़ी भी गई, मां की चादर और शराफत भी गई, खानदान की इज्जत को भी दांव पे लगाया, और अल्लाह की शरीयत के अहकामात की धज्जियां भी बखेरी, फहाशी और उरियानी। ये कितने खतरनाक गुनाह है जो आज हमारे मुआशरे में हो रहे, और इन्हीं गुनाहों की बदौलत आप पूरे कुरान को आप देख लें, दो ही लोग हैं जिनको अल्लाह ने अजाब दिया या जिन पर अल्लाह ताला ने नेमतें फरमाई। जिनको अजाब दिए हैं उनके पीछे ये सारे गुनाह, ये सारी पकड़ इस वजह से थी कि गुनाह थे, उनकी जिंदगियां गुनाहों से आलूदा थी, खैरें उनसे कोसों दूर थी, सोचे उनकी मुतनफ्फिर थी, बदन आलूदा थे, अक्लें आलूदा थी, उनके मुआशरे गुनाहों में अटे हुए थे। अल्लाह ताला ने फिर अजाब के दरवाजे खोले उन पर। कुछ गुनाह है जो हम शैतान के बहकावे में करते, अब वो मुख्तलिफ चालें चलता है हमारे साथ, और उसकी चालें बड़ी खतरनाक है। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, ये छुपा हुआ, एम्बुश लगाया हुआ एक दुश्मन है, जहां बैठकर वो हमें देखता है, हम उसको नहीं देखते, और वो अपने वसवास के जरिए से, घनौनी सोचों के जरिए से, इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान, शैतान अपने चौकों के जरिए से हमें बरगलाता है, सोचे मुंतशिर करता है, अल्लाह की बगावत की तरफ ले जाता है। जन्नत, आखिरत, अल्लाह के अदाब के पकड़ वो आंखों से ओझल कर देता है, और उसके मुकाबले में दुनिया का हुस्न और जमाल, शहवत, लजाइज आंखों के सामने रखकर धकेलता है हमें गुनाहों की तरफ, और हम वक्ती लज्जतों की खातिर या वक्ती मफादात की खातिर हम वो गुनाह करते हैं जिससे हमारी आखिरतें बर्बाद हो जाती। अल्लाह हम सबको महफूज फरमा। तो भाइयों, कुरान करीम ने कहा कौन बदला लेगा हमसे, बेहतरीन बदला कौन लेगा? अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्म, जो कबीरा गुनाहों से बचते, बड़े कबीरा गुनाह है। अब ये कुरान करीम ने अगरचे वादे तौर पर नहीं कहा कि ये कबीरा और ये सगीरा है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में आप उसकी वजाहत कर सकते हैं कि ये कबीरा है और ये सगीरा है। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने किताबुल ज़वाजिर में वो 460 गुनाह शुमार किया है कि कहा यह कबीरा गुनाह, और हमें पता नहीं है 460 गुनाह। इमाम ज़हबी ने अल कबायर के अंदर उन्होंने बाकायदा इस पर किताब लिखी, अल कबायर, जिसमें उन्होंने
ان گناہوں کی وضاحت کی جو شریعت کے اندر کبیرہ گناہ ہے. وہ تقریباً 70 گناہ ہیں جو امام ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کیے. 70 گناہ. اب کس کو کبیرہ کہیں گے؟ یاد رکھیں یہ مختصر وہ گناہ جن کے کرنے پر اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، سخت ناراض ہوتا ہے، جس کے کرنے پر اللہ وعید سناتا ہے، اللہ جہنم کی وعید سناتا ہے، پکڑ کی وعید سناتا ہے، عذاب علیم کی وعید سناتا ہے، جس کے کرنے پر شریعت نے لعنت کے احکامات سنائے کہ ایسے لوگوں پر لعنت ہے. یہ جس گناہگار کے لیے یہ لفظ استعمال ہوئے یا جس گناہ کے لیے، وہ کبیرہ گناہ ہے. شرک کبیرہ گناہ ہے، اس لیے کہ شرک کرنے والے پر عذاب علیم بھی ہے، ہمیشہ کی جہنم بھی ہے، بہت سخت وعیدیں ہیں. تو یہ کبیرہ گناہ ہے جو لعنت والے عمل ہوں، یہ کبیرہ گناہ ہے سارے. جو عذاب علیم کا امر رکھتے ہوں یہ بھی کبیرہ گناہ. جن کے لیے جہنم کی وعید بیان ہوئی ہے جن اعمال کے لیے، یہ بھی کبیرہ گناہ. ان سے بچنا بہت ضروری ہے بھائیوں. ہمیشہ اپنی زندگیوں میں ہم ان گناہوں سے بچیں. ان گناہوں کی کسی بھی عمل سے توبہ نہیں ہے جب تک آپ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ خود نہ کریں. آپ کہیں گے میں نے حج کر لیا معاف ہو گیا، حج میں بھی توبہ چاہیے. آپ نے کہا میں نے رمضان رکھ لیا معاف ہو گئے، نہیں، رمضان آپ نے رکھا ہے اس کے لیے توبہ باقاعدہ چاہیے. جو توبہ کی شروط ہے پوری شروط چاہیے، تب جا کر کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ معاف کرتا ہے. یہ نہیں ہے اللہ سے معافی مانگے، دوبارہ نہ پلٹے اس گناہ کی طرف، اس گناہ پر ہمیشہ نادم رہے اور ہمیشہ اپنے اللہ سے اس گناہ پر معافی مانگتا رہے. یہ اس شرط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ معاف کر دیتا. لہذا ہمیں کبائر کی معافی اپنے اللہ سے مانگنی چاہیے. بعض کبیرہ اکبر بن جاتے ہیں، اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہے. کبیرہ گناہ، کبیرہ بڑے کو کہتے ہیں، اور اکبر الکبائر بڑوں میں سے بڑا. کچھ گناہ ایسے بھی ہیں، مثلا شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، قتل بہت بڑا گناہ ہے، بدکاری بہت بڑا گناہ ہے، جادو بہت بڑا گناہ ہے. لیکن یہ گناہ بڑے سے پھر بڑے بھی بن جاتے ہیں. مثلا حق تلفی، بندوقی ہو یا اللہ کی، یہ کبیرہ گناہ ہے. جب کوئی حق تلفی کرتا ہے تو کبیرہ گناہ ہے، اور یہی حق تلفی اگر اللہ کی ہو تو اکبر الکبائر، بڑوں میں سے بڑا گناہ. قتل بڑا گناہ ہے، عام مسلمان کو مارا ہے، عام مسلمان کو قتل. لیکن اگر یہی شخص کسی اپنے رشتہ دار باپ کو قتل کر دیتا یا ماں کو قتل کر دیتا، یہ اکبر الکبائر. کوئی شخص نبی کو قتل کر دیتا تو اب یہ بڑا نہیں رہا بلکہ بڑے سے بھی بڑا گناہ، شدید گناہ ہو گیا، بڑا گناہ. اس کا بھی ہمیں خیال نہیں. ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اکبر الکبائر. بدکاری بڑا گناہ ہے، زنا بڑا گناہ ہے، لیکن اگر یہ بدکاری کسی محرم رشتے سے ہو تو اکبر الکبائر ہو گیا. بہن بیٹی کے ساتھ بدکاری کر اکبر الکبائر بن گیا. اس کا احساس نہیں ہے. اور یہ سارے انتقام امت مسلمہ میں. شرک آپ دیکھ لیں، باپ قتل ہو رہے ہیں، ماں قتل ہو گئی اولاد کے ہاتھ، محرم رشتے ان کی عزت تار تار ہو گئی. مسلمانوں کے کیسز، مسلمانوں کے کیسز. بھائیو ہم غور کریں، ہمارے معاشرے میں کس قدر
گناہوں کی آندھیاں ہیں بلکہ طوفان ہے جو معاشرے میں چل رہے، اور اس کے مقابلے میں عبادتیں ہم اپنی دیکھ لیں، ریاضتیں اپنی دیکھ لیں، آخرت کی فکر اپنی دیکھ لیں، مساجد کا حال دیکھ لیں، اپنے اخلاق اور اپنے اطوار اور عادات کو ہم دیکھ لیں، حقوق کی ادائیگی کے امور دیکھ لیں، صلہ رحمیہ دیکھ لیں، تو محترم بھائیوں، ہم جن مصیبتوں میں اس وقت گھرے ہوئے ہیں، یہ ساری مصیبتیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے اعمال کی بدولت ہے۔ یسر اور عسر، یسر اور عسر کا تعلق، آسانی اور مشکل کا تعلق نیکی اور بدی کے ساتھ ہے۔ نیکیاں ہوں گی، آسانیاں ہوں گی، اچھائیاں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، تنگیاں ہوں گی تو سمجھے یہاں پر کیا ہے؟ بدیاں ہیں۔ یہ نتیجہ ہے اس بات کا۔ مصائب، آلام، مصیبتیں، گناہوں کے نتیجے میں اسلام نے ہمیں کچھ رہنمائی دی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گناہوں کی سزائیں آخرت کے اعتبار سے بیان کی، کچھ گناہوں کی سزائیں آپ نے دنیا کے اعتبار سے بیان کی۔ اگر آخرت میں اس کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دے گا تو دنیا میں دے دیتا ہے۔ مثلا ایک شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا، برائی کو نہیں روکتا، بھلائی کی دعوت نہیں دیتا، گناہ اس کے سامنے ہوتے، اولاد میں ہوتے، بیوی بچوں میں ہوتے، گھر میں ہوتے، شادی بیاہ میں ہوتے، تقریبات میں ہوتے، بیٹھا ہے، خاموش ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر ظالم حکمران مسلط کر دے۔ یہ دنیا میں سزا ہے۔ آپ نے خیر کا کام جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی تھی اور آپ جس جگہ پر تھے، اس کا معنی آپ کا وہاں مقام تھا، جتنا مقام مرتبہ تھا اس کے اعتبار سے آپ یہ دعوت تو ضرور دیتے نا کہ یہ گناہ نہ کرو، اور اگر وہ دعوت قبول نہیں کی جاتی تو آپ کے پاس یہ اختیار تو ہے نا کہ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، لیکن ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے شرم و حیا کو ملحوظ خاطر رکھا۔ ہم ملامت سے ڈرے کہ یہ اس موقع پر کہیں یہ نالا نہ ہو جائے۔ یہ ساری کوتاہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو ہم پر حکمران مسلط کرے گا وہ ظالم ہو، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دنیاوی اعتبار سے بیان کیا، اللہ تعالیٰ اس قوم پر قحط سالیاں مسلط کر دیتا، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کم کر دیتا۔ اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو قومیں زکاتیں نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ ان پر بارشوں کے سلسلے منقطع کر دے۔ کتنے یعنی ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق دنیاوی امور کے ساتھ ہے، وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں۔ بعض دفعہ کبائر کی سزا بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے، اور بعض دفعہ صغائر کی سزا بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے۔ تو کبیرہ گناہ اور اس سے اکبر گناہ، اس کا بھی ہمیں خیال ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں، ایک شخص شراب پیتا ہے، کبیرہ گناہ، لیکن وہی شخص شراب اللہ تعالیٰ کے گھر میں پیتا ہے۔ ایک شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے، لیکن وہی جھوٹی قسم وہ مسجد نبی کے منبر کے پاس کھاتا ہے۔ اس مسجد کا تقدس اپنی جگہ پر تھا۔ تو اس حرمت کو پامال کرنے کی وجہ سے بعض دفعہ اس میں گناہ ڈبل ہو جاتے ہیں، ڈبل ہو جاتے ہیں۔ جیسے باپ کو قتل کیا ہے تو قتل گناہ تھا، لیکن اس عظمت والے ذات کو قتل کر دیا جو احسان مند جس کا ہونا چاہیے تھا، اس کو قتل کرنے کی وجہ سے کبیرہ سے اکبر بن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، الا اخبرکم باکبر الکبائر، لوگوں میں تمہیں گناہوں میں سے بڑے، سب سے بڑے گناہ، بڑے سے بڑے گناہ کی نشاندہی کروں؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا،
व उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी अकबरुल कबायर में शुमार की। माँ बाप की नाफरमानी अकबरुल कबायर है। व शहादतु ज़ूर, और फरमाया झूठी गवाही देना यह भी कबीरा नहीं अकबर गुनाह है। क्यों? अल्लाह की बात तो समझ में आती है, उस अजमत वाले रब का हक सलब करके हमने मखलूक को दे दिया। इसी तरह माँ बाप की नाफरमानी, तो उन्होंने इतने एहसान किए और एहसान के बदले में ये उनकी बात ही नहीं मान रहा, जबकि वो उसके माँ बाप भी हैं, तो डबल गुनाह है। इसी तरह शहादत ज़ूर, झूठी गवाही। भाई एक तो आप कसम खा रहे हैं उस अल्लाह की, और दूसरा जो कसम खा रहे हैं वो झूठी है। सच्ची कसम आप खाएंगे तो गुनाह नहीं है, झूठी कसम पर गुनाह है। और झूठी कसम के साथ जो हक किसी और का था वो आपकी कसम की वजह से किसी और को मिला, तो उसके साथ जुल्म हुआ, तो जुल्म भी करवाया आपने और झूठी कसम भी खाई, लिहाजा ये अकबरुल कबायर हो गया। ऐसे गुनाहों से बचना बहुत जरूरी, और इसकी बहुत सारी मिसालें। हम वो गुनाह कर रहे होते बाद दफा जिनके अंदर डबल खताएं होती हैं और हमें एहसास नहीं होता। इन गुनाहों से बचने वाले के लिए बिशारते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें बेहतरीन कयामत के दिन बदले देगा, जो उन्होंने नेक आमाल किए, बेहतरीन बदले दे। इसी तरह उसके मुकाबले में सगीरा गुनाह है। सगीरा गुनाह भी मोहतरम भाइयों बाद दफा कबीरा बन जाते हैं, उससे भी हमें अल्लाह से डरना चाहिए। सगीरा गुनाह भी कबीरा बन जाते हैं। तकब्बुर के साथ गुनाह किया है, छोटा गुनाह, उल्टे हाथ से खा रहा है, उल्टे हाथ से पी रहा है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कह दिया सीधे हाथ से खा, वहां किब्र आ गया, कर छोटा गुनाह रहा था, कहा मेरा अब क्या कहता, इस्लाह कर ले, जैसे आपको मसले का पता चला इस्लाह कर ले, तकब्बुर ना करे, अड़े नहीं, बहाने ना बनाए, जिद ना करे, इस्लाह कर ले, तो फिर वो छोटा गुनाह छोटा रहेगा और इस्लाह करने की वजह से अल्लाह माफ भी कर देगा। लेकिन अगर उस पर अड़ गया है, तकब्बुर किया, कहता मेरा सीधा हाथ खराब है, आपने फरमाया अच्छा ऐसा होगा, अल्लाह ने सदा दी, सारी जिंदगी सीधे हाथ में थे, ताकत छीन ली, उसको मुंह की तरफ उठाकर ले जाने की कोशिश करता था, अल्लाह ने छल कर। सगीरा भी बाद दफा कबायर बन जाते हैं। एक सगीरा गुनाह मुसलसल कर रहा है, कबीरा बन जाएगा। एक सगीरा गुनाह है उसमें नीयत थोड़ी सी टेढ़ी कर ली, नीयत टेढ़ी कर ली, गुनाह सगीरा है। दो आदमी बैठे हुए आपस में बातें कर रहे, तीसरा साथ बैठा हुआ है। हदीस में आता है कि जब इदा कुंतुम सलासतन फला ततनाजा इस्नान दून अल-आखर, दो आदमी आपस में सरगोशी ऐसी ना करें कि तीसरा आदमी बेचारा वो ताड़ रहा है कि ये क्या कह रहे हैं, तो उसको तकलीफ होगी कि ये कहीं मेरे बारे में तो कोई बात नहीं कर रहे। तो आपने फरमाया ऐसा ना किया करो, इससे उस दूसरे भाई को तकलीफ होगी। अब वो अगर मुतलक कर रहा है तो सगीरा गुनाह है, लेकिन अगर वो बात इसलिए कर रहा है कि इसको तकलीफ हो तो ये कबीरा बन, ये कबीरा बन जाए। हम अपनी नीयतों की इस्लाह करें। कितने ऐसे उमूर हैं, इंशाअल्लाह इनको बयान करेंगे आगे भी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें सगायर और कबायर की इन मुसीबतों से हम सबको महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की इस मामले में इस्लाह फरमा दे।